ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، 92، اور یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس سے پہلے جو آخری آیات بیان کی گئی تھی سورہ آل عمران کی تیسرے پارے کی آخری آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ قیامت میں اگر کفار زمین بھر کر سونا اگر دینا چاہیں کہ وہ کفارہ ہو جائے، انہیں نجات مل جائے، وہ بچ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین بھر کر سونا دیں تب بھی وہ بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اگر اپنی تھوڑی سی پیاری چیز بھی صدقہ و خیرات کریں تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ وہاں ایک ذکر یہ تھا کہ قیامت میں اگر وہ خرچ کریں تو قابل قبول نہیں۔ ایسے مسلمان بھی اگر قیامت میں خرچ کرنا چاہیں تو قابل قبول نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں دنیا میں کفار دنیا میں چاہے خرچ کریں چاہے آخرت میں خرچ کریں، وہ بچ نہیں سکتے، لیکن مسلمان بندہ اگر دنیا میں تھوڑا سا بھی خرچ کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ و خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو گویا کہ پچھلی آیات میں مردودین کا ذکر تھا، مردودوں کا ذکر تھا، اب محبوبوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے یہ بات کہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد بندہ یہاں سے دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، لیکن اس کا یہ آرزو کرنا، تمنا کرنا بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر صدقات وغیرہ دینا ہے، خیرات کرنا، وہاں تمنا کرے گا لیکن دے نہیں سکتا، تو دنیا میں موقع ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں جو ہے لن تنالوا البر میں لن جو ہے نا وہ نفی تاکید مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی فیوچر میں، یعنی فیوچر کی نفی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تاکید کے ساتھ، بالکل مضبوطی کے ساتھ۔ تو اس لیے اس کا معنی کرتے ہیں کہ تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یا حاصل نہیں کر سکو گے، یعنی فیوچر میں تم ہرگز بھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ بر جو ہے وہ نیکی اور اطاعت کو کہتے ہیں، اور نیکی کرنا یا بھلائی کا کوئی کام کرنا اسے بر کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے برہ نام جو ہے نا یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بر یا برہ نام ہوتا ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا نام پہلے برہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل فرما کر میمونہ رکھا۔ برہ کا معنی نیکی، تو کہتے کوئی بندہ نیکی نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہ بندہ میمونہ بابرکت ہو سکتا ہے، برکت والا ہو سکتا ہے، لیکن نیکی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے میمونہ نام رکھ دیا۔ بہرحال یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو، حتیٰ تنفقوا یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو، مما تحبون جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی جو چیزیں تمہیں پسند ہے، تمہاری محبوب و پسندیدہ ہیں، اس میں سے جب تک تم خرچ نہ کرو، ہاں تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے، یعنی ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فقراء مساکین جب مانگنے والے آتے ہیں یا غربا جو غریب فقیر مسکین آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے کھانے کے لائق کی چیزیں نہیں ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں، یا یہاں تک کہ اب یہ یعنی نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی لوگوں کی اصلاح ہو تو اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ قربانی کا گوشت بھی تقسیم کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایک بوٹی کے ساتھ وہ کچھ جو ہے نا چھچڑے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ دکھے تھوڑا زیادہ، ہے تو ایک ہی چھوٹی سی بوٹی لیکن تھوڑے سے چھچڑے اور تھوڑا سا وہ چکاس جسے کہتے ہیں چربی وہ ڈال دی۔ تو جو چیز یعنی ہے کہ ہمارے گھر تو کام نہیں آنے کی ہے، ہم کھائیں گے نہیں اتنا سب، تو وہ دے دو، تقسیم میں ڈال دو۔ جو اچھی چیزیں تھیں، کلیجی پوری کی پوری اٹھا کر فریج میں، پائے فریج میں،
ہے نا. اور جو کچھ بھی اسے پسند تھا, اگر اسے ران پسند تھی تو پوری ران اٹھا کر رکھ لی, ہے نا, اور باقی سب جانے. تو کہنے کی بات یہ کہ خرچ کرنا ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے, یعنی فقراء مانگنے بھی آتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے, بلکہ باقاعدہ گھر میں پوچھا جاتا ہے یہ اب کھائے گا, تو کھائے گا, نہیں کھانے والے نا, اب کوئی نہیں کھائے گا نا, چلو تو دے دیتے ہیں. کوئی نہیں کھانے والا ہے اس لیے دے دیتے ہیں. اگر نہیں میں کھاؤں گا تو پھر واپس فریج میں رکھ لیا کہ نہیں, اور اس کو بول دیا بھائی کچھ نہیں ہے. بھائی تھا تم تو وہ دوبارہ بنا سکتے تھے, وہ جو چیز تھی اور جو بندہ کھانا چاہتا تھا کہ میں دوبارہ کھاؤں, ایک ٹائم تو کھا چکا ہے, لیکن ایک لالچ ہے دل میں, ایک خواہش ہے, اور اسی خواہش کو ختم کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. دل میں خواہش ہے کہ وہ میری پسندیدہ چیز ہے تو میں کھانا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ بھی کھاؤں گا. تو دوپہر میں تو کھایا تھا لیکن رات میں نیا کھانا بنے گا, سب گھر والے کھائیں گے, لیکن میں وہ پرانا دوپہر والا بھی کھاؤں گا. تو فقیر کو نہیں دیا, اسے کہہ دیا گیا کہ بھائی نہیں ہے, معاف کرو, نہیں ہے, حالانکہ ہے. تو ایک تو جھوٹ بھی ہو رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, صرف اتنا بول دیتا کہ معاف کرو یا آگے جاؤ, ٹھیک ہے چلو, تو یہ تب تک تو ٹھیک تھا کہ مجھے نہیں دینا بھائی, آگے بڑھو. لیکن یہ کہ نہیں ہے پھر بھی کہنا نہیں ہے, تو یہ جھوٹ بھی ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو کتنا پسند کرتے ہیں, کتنا محبوب رکھتے ہیں, کہ ہم اللہ کے نام پر وہ چیز خرچ نہیں کرتے ہیں. اچھی چیزیں جو ہمیں پسند ہے وہ نہیں کرتے ہیں, جو ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس سے خرچ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, کھانا بچ گیا, اور وہ ایسی چیز ہے کہ اب وہ نیکسٹ ٹائم میں کوئی نہیں کھائے گا, کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ایک ہی ٹائم میں کھایا ہے تو زبردستی گھر والوں نے منہ بگاڑ کر کھایا ہے کہ کیا یار یہ بنا دیتے ہیں, یہ سوچ کر, لیکن اب بنائی ہے تو چلو کھا لیتے ہیں, ہے نا. کچھ لوگوں کو بیگن نہیں پسند, کسی کو گوار نہیں پسند, تو کسی کو سیپٹے کی سنگ وہ نہیں پسند ہے, یعنی کوئی نہ کوئی چیز ناپسند ہے. کوئی فلاور نہیں کھا رہا ہے تو کوئی کوبیج نہیں کھاتا, تو وہ نہیں پسند ہے, لیکن اب بن گئی تھی اور گھر میں بھائی کچھ نہیں ملا, یہ ملا تو یہ بنا ڈالا, یہ سوچ کر بنا. تو اب چلو ٹھیک ہے, ایک ٹائم تو کھا لیا, لیکن سیکنڈ ٹائم, دوسرے ٹائم میں تو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اس لیے وہ پڑی ہے تو ہم نے سوچا کہ اب تو کوئی کھائے گا نہیں, تو چلو دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, ہم اپنی پسندیدہ چیزیں جب تک خرچ نہیں کریں گے ہمیں نیکی اور بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی. اگر نیکی چاہیے, بھلائی چاہیے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کریں, جو ہمیں پسند ہے وہ خرچ کریں. سارا نہ کریں تو تھوڑا تو کریں. اور صدقے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم صدقہ کرو, کہ یہ صدقہ جو ہے نا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بیماریاں دور کر دیتا ہے, بیماری بھی ایک بلا ہے, تو بیماریاں دور کر دیتا ہے, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور صدقہ جو ہے نا وہ انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے, اور اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائے اگر صدقہ و خیرات کرے تو اللہ کے رسول یعنی کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو سرکار نے فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا ہی, پوری کھجور میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح, لیکن صدقہ کرو. اگر کچھ نہیں ہے تو کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح, صدقہ کرو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کھجور ہی صدقہ, حدیث میں کھجور کا لفظ آیا تو ہم کھجوریں صدقہ کریں, حدیث میں پانی کا لفظ آیا تو ہم پانی صرف پلائیں, ہے نا. لوگ ایک ضد پر اڑ جاتے, نہیں مسجد میں تو پانی ہی رکھنا ہے, بھائی اس کو ٹائلز کی ضرورت ہے, تو پانی دے گا تو کیا فائدہ, پانی کا انتظام ہے پہلے سے. ہمیں مسجد کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, پنکھوں کی ضرورت ہے, اے سی کی ضرورت ہے, لائٹ کی ضرورت ہے, یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے, تو وہ چیزوں کی ضرورت, مسلوں کی ضرورت ہے, تو وہ ضرورت پوری کی جائے. نہیں مجھے دینا تو ہے پانی, میں کولر ہی دوں گا, نہیں ہمارے پاس تو ہے کولر, تو ٹھیک ہے میں کوئی دوسری مسجد میں دوں گا, لیکن دوں گا کولر. تو مسجد کی دوسری ضرورت ہے, جو ضرورت ہو وہ اگر اس میں خرچ کیا جائے تو یہ زیادہ نیکی کا کام ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, اب بر کا تعلق اگر بندے سے ہے تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے. تو بر کا تعلق اگر بندے سے ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تم اس پر جو ہے نا کوئی نیکی بھلائی یا یہ حاصل نہیں کر سکتے, اس پر کوئی ثواب حاصل نہیں کر سکو گے. اور اگر بر کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو, کہ یعنی کہ اللہ کا نام بار ہے, بر ہے, بر اللہ کا نام ہے, تو اللہ سے اگر اس کا تعلق, تو مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت, اس کی مغفرت, اس کی رحمتیں یہ تم حاصل نہیں کر سکو گے, اللہ کی رضا, اس کی قبولیت حاصل نہیں کر سکو گے. تو اللہ کا فضل و کرم اگر حاصل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو پھر ہمیں وہ چیزیں
خرچ کرنی ہوگی جو ہمیں محبوب و پسندیدہ ہے نا، محبوب و پسندیدہ چیزیں ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ درخت ہے نا، درخت وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پھلدار درخت ہوتے ہیں، کچھ بغیر پھل کے درخت ہوتے ہیں، کچھ کانٹے دار خاردار درخت ہوتے ہیں، کچھ بیکار درخت ہوتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے بیکار درخت ہیں جو خود بخود اگاتے ہیں، پانی میں اگاتے ہیں، ہم کتنا بھی کاٹیں وہ نفٹ بن کر اگاتے ہیں۔ تو گجراتی میں اس کا نام نفٹیا رکھ دیا، یعنی ایسے نفٹ ہیں نا کہ وہ خود بخود اگاتے ہیں، ہم اگاتے نہیں ہیں لیکن وہ خود ہی اگاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ خضروں گھاس ہوتی ہے، جیسے ہمارے قبرستان میں دیکھیں اتنی بڑی بڑی گھاس ہو جاتی ہے، ہم کاٹتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر وہ اگاتی ہے۔ حالانکہ وہ قبرستان کی گھاس جو ہے نا تھوڑی بہت ہو تو قبر والوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے تو پھر ہم کو چلنے میں اور یا قبر کھودنے میں پریشانی ہو یا اس میں جانور وغیرہ رہنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے ہم کاٹ دیتے ہیں، صاف صفائی کی وجہ سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی کہ پھلدار درخت جو ہے نا وہی فائدہ مند ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو بیکار درخت ہے یا کانٹے دار درخت ہے تو اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی کہ پھلدار درخت بنے، کہ خود پھلوں کو جمع کر کے نہ بیٹھا رہے، اپنے پھل لوگوں میں تقسیم کرے، اپنی کمائی سے کچھ نیکی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے نا، اچھا پھر یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ یعنی کہ ارشاد فرماتا ہے وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو۔ اب یہ پسندیدہ چیزوں میں سے ہم جو بھی خرچ کریں تو اس میں جو ہے نا ہمارا یعنی کہ مال بھی آ سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف مال ہی خرچ کیا جائے، مال کے ساتھ کمال بھی خرچ ہو سکتا ہے، مال خرچ ہو، کمال خرچ ہو، یا یعنی کہ بندے کے احوال اعمال یہ ساری چیزیں، تو بیسٹ اعمال کرے بندہ، بیسٹ حالت اپنی بنائے اللہ کی رضا کی خاطر، بندہ اچھے اعمال کریں، اچھے حالات اپنے یعنی کہ بنائے، اور اسی طرح سے جو ہے جو کمال ہے وہ خرچ کرے، بھائی اس کے پاس جو جس میں وہ فیکلٹی ہے، جس میں وہ ایکسپرٹ ہے، تو وہ اس کے پاس جو کمال ہے وہ کمال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مثال کے طور پر ایک ہمارے یعنی کہ بندے کرتے بھی ہیں، مثال کے طور پر کوئی الیکٹریشین ہے تو وہ مسجد کا کام ایسے ہی کر جاتے ہیں، تو چونکہ یہ اس کا کمال تھا، الیکٹریشین کا کام کرنا یہ اس کا کمال تھا، اور اس نے مسجد کے لیے اللہ کے نام پر اس نے یہ کام بغیر یعنی کہ پیسوں کے کر دیا، تو سمجھو کہ یہ بھی اس نے اپنا کمال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ہے نا۔ بندہ جو ہے نا قرآن کی تفسیر یا کوئی درس یا مسئلے مسائل بیان کرے اور اس پر کوئی اجرت بھی نہ لے، ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اپنا کمال خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ صاف صفائی والا ہے، وہ صاف صفائی کر جاتا ہے اور اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، اور جتنے بھی کام ہیں یعنی جس سے ہم یعنی کبھی ساؤنڈ والا ہے تو دینی پروگرام ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یہاں تھوڑا بہت لے کر زیادہ تر اس نے خرچ کیا، تو تھوڑا سا لیا اور باقی کا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ جو کمال ہے وہ خرچ کرے، مال خرچ کرے، وقت خرچ کرے اللہ کی راہ میں۔ تو اپنا یعنی ہمارا محبوب و پسندیدہ وقت ہوتا ہے کہ بھئی یہ مغرب کے بعد کا وقت یا عشاء کے بعد کا وقت، تو اس ٹائم یہ وقت ہے، سنڈے ہیں تو مغرب بعد تو ہم گھومنے جاتے ہیں، یا عصر بعد ہے، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، یا یعنی کہ زیادہ تر ہمارے پروگرامات جو ہے وہ کب ہوتے ہیں، یا تو مغرب بعد یا عشاء بعد ہوتے ہیں، تو مغرب یا عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج یار وہ آئی پی ایل چل رہا تھا تو آئی پی ایل کی میچ دیکھنی ہے، اس لیے ہم وہاں ٹائم نہیں دے رہے کہ یار اس میں کون جائے، یا میچ چھوٹ جائے گی، آج تو فلاں ٹیم کی میچ ہے، وہ تو چھوڑنی نہیں، میری فیوریٹ ٹیم ہے مثال کے طور پر، تو یہی فیوریٹ ہی تو چھوڑنا ہے، اسی فیوریٹ کو چھوڑنا ہے۔ کرکٹ دیکھنا بہت پسند ہے، اور اس لیے بندہ جو ہے وہ پروگرام میں کیا، پروگرام میں تو آدھا 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تب تک تو 20 اوور ہو جائے گی یا 14-15 اوور ہو جائے گی، اتنی میچ نکل جائے گی، تو یہ سوچ رہا ہے۔ یا اینڈنگ کی میچ ہے وہ تو بڑی زوردار ہونے والی ہے، فائنل اووریں ہوں گی 10 اوور، تو وہ تو دیکھنے لائق ہوگی، یہاں بیٹھ جاؤں گا تو سب چھوٹ جائے گا، آج تو فائنل ہے۔ تو یہ جو ہماری پسندیدہ چیز اسی کو ترک کر دیں اور وقت دیں، ہم اللہ کی راہ میں وقت خرچ کریں، تو
تو نیکی حاصل ہوگی۔ تو اس میں یعنی کہ بہت وسعت ہے، اس میں بہت وسعت ہے۔ جو بھی ہماری پسندیدہ چیزیں ہوں ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہم نیکی حاصل کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء جو کچھ بھی، یہ وما جو ما جو ہے نا وہ عام ہے، تو اب اس میں چاہے اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، طیب ہے، خبیث ہے، جو بھی چیز سڑی ہوئی ہے، اچھی ہے، جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی تم نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا، اچھا خرچ کیا یا برا خرچ کیا؟ جو کوئی نہیں کھانے والا تھا وہ خرچ کیا، جو کھانے والے تھے پھر بھی خرچ کیا، ہے نا؟ یہ دیکھنے والی بات، کہتے ہیں اللہ ہر چیز جانتا ہے، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو خبیث، طیب، پیاری یا ناپسند ہر چیز اس میں داخل ہے۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، اچھی بری، اعلیٰ ادنا اوسط، ہے نا، جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو تفسیر یعنی کہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ مسلمانوں ایمان لا کر نیک اعمال کرنے ہیں، اور خاص طور پر صدقہ و خیرات کریں۔ نیک اعمال تو کرنے ہیں اور فرائض تو کرنی ہے۔ دیکھیں فرائض چھوڑ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے فرائض چھوڑ کر۔ بندہ یہ سمجھے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، ہے نا؟ سرکار نے فرمایا کہ جنت حاصل کرنی ہے، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ، جنت میں داخل ہو۔ اب ہم نے سوچا، یعنی کوئی بندہ بڑا مالدار ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں تو لوگوں کو بہت کھلاتا ہوں، لنگر چلتا ہے، بہت کھلاتا ہوں، اور ذاتی ساتھ یہ کہ میں سلام بھی کرتا رہتا ہوں، جو بھی ہوں میں سلام کر دیتا ہوں، تو اپنی تو جنت پکی ہے، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ فرائض چھوڑ کر نوافل کا کوئی مقام نہیں۔ نوافل یعنی نوافل جو ہے نا، فرائض کے بغیر نوافل معلق ہو جاتے ہیں۔ نوافل معلق ہوتے ہیں جب تک فرائض کی ادائیگی نہ کی جائے۔ زکوٰۃ نہ دے کر صدقہ و خیرات کرے کوئی فائدہ نہیں، فرض چھوڑ کر پوری رات نوافل کی کثرت کرے، یا بڑی راتوں میں پوری رات 100 رکعت نفل پڑھی، کوئی فائدہ نہیں، وہ سارے لٹک جائیں گے، اٹک جائیں گے، لٹک جائیں گے، وہ اللہ تک پہنچیں گے نہیں، مقبول نہیں ہوں گے۔ تو فرائض چھوڑ کر تو نوافل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر ہم یہ کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ، ہاں یہ وہ احادیث میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو وہ حدیثیں سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا کسی بندے کی پسند آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ معاف بھی کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہم امید رکھیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت عطا کرے، کہ ہم حساب کتاب دینے کے لائق تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو حساب دیں۔ ایسے تو اعمال ہی کہاں ہمارے، ہم نے ایسے اچھے اعمال کیے نہیں، تو وہ تو ہمارا ہم یعنی تمنا کریں، امید رکھیں، لیکن ڈرتے رہیں، خوف رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حساب ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کی تو بڑی مضبوط پکڑ ہے، اور حساب بڑا سخت حساب ہے، تو پھر ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اب وہ یعنی کہ جس کے ساتھ ہوگا نا کہ احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، کسی نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے جنت عطا فرما دی، غریب قرض خواہوں یعنی قرض داروں کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے تم نہیں دے سکتے پیسہ، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بندے کو معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اتنی سی بات پر، حالانکہ وہ دنیا میں بہت بڑی بات ہے، ایک بندہ جو بڑا مالدار ہے وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے، اسے بھی لاکھ دیا، اسے 2 لاکھ دیا، اسے 50,000 دیا، کسی کو 5,000 دیا، کسی کو 10,000 دیا، اور جو لوگ مالدار تھے ان سے تو وصول کر لیا، بھائی کیا قرض واپس، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، کیا کوئی بات نہیں دے دینا، لیکن تو اس سے تو وصول کیا نرمی کے ساتھ، ایسے دادا گیری کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ وصول کیا مالدار سے، اور غریب سے وہ کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میں کوشش کروں گا، ارے کوئی بات نہیں چلو چھوڑو، معاف کیا، ہے نا؟ ایسا بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تو اللہ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جنت میں داخل کر دیا۔ تو ایسا وہ کوئی ہوگا، ضروری نہیں کہ ہم سب ہوں اور ہر کوئی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور اللہ کو کون سی ادا کس بندے کی پسند آئے یہ ضروری نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہمیں تو سارے فرائض ادا کرنے ہیں، ہو سکتا ہے ہم فرائض کی پابندی کرتے رہے کہ ہم سے نوافل تو نہیں ہوتے، لیکن ہم فرائض پر تو پابندی سے عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جو ہو سکتا ہے اسی پر راضی ہو جائے،
کہ چل تو نے ایکسٹرا کوئی کام نہیں کیا, کوئی نفل نہیں کیا, لیکن کبھی کوئی فرض چھوڑا بھی نہیں, میری خاطر جا میں نے تجھے جنت میں داخل کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم فرائض کے بعد یہ سارے نوافل کرتے. اچھا, پھر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے, یہ جب ہماری باتیں سنتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ یار اپنے تو فرض ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو نفل ادا کر کے کیا فائدہ, ہم نے تو فرض ادا ہی نہیں کیے. تو پھر مولانا تو کہتے ہیں کہ پھر فرض کے بغیر تو نفل کا کوئی فائدہ نہیں, تو میں 1 روپیہ بھی کیوں کسی کو دوں, 1 روپیہ بھی کسی کو کیوں دوں جب فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں کہ بالکل فائدہ نہیں ہے نا, فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے جو کہا نا کہ پتہ نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اسی کے ذریعے اس کی نجات فرما دے. بھئی فرائض میں کوتاہی کمی ہوتی ہے تو نوافل کے ذریعے انہیں پورا کیا جاتا ہے, نوافل کے ذریعے پورا کیا. یعنی آپ فرض ادا کرتے تھے, کچھ کم زیادہ ہو گیا, کبھی قرأت میں غلطی ہو گئی, کبھی نماز میں غلطی ہو گئی, کبھی کچھ یعنی ہوا الٹا سیدھا, تو اس میں جو کمی کوتاہی تھی کبھی کبھی یعنی کہ نہیں آپ کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھتے ہو مارکیٹ پہنچ جاتے تو خیالات ادھر پہنچے, ادھر دھیان تھا ہی نہیں, تو کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا, لیکن اب تھوڑی کافی دیر ہو گئی, چلو رکوع کر ہی لیتے ہیں, تو رکوع کر لیا. تو یہ کمی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ نوافل کے ذریعے ریپیرنگ کی جائے گی, فرائض کو ریپیرنگ کیا جائے گا, یعنی مکمل کیا جائے گا اور ایک فرض مکمل ہو کر آگے بڑھے گا. اور اگر ہم نے کوئی فرض ہمارا رہ گیا, ہم نے سارے فرائض ادا کیے تھے, ایک آدھ فرض رہ گیا, یا تیری ایک فجر باقی رہ گئی, تیری لائف میں ایک فجر باقی رہ گئی, ہم نے تو کوشش کی تھی ساری ادا کرنے کی, لیکن ایک فجر جس کا ہمیں یاد بھی نہیں ہے اور وہ فجر ہماری ذمے میں باقی رہ گئی, تو 70 نوافل ملا کر ایک فرض ادا کر دیا جائے گا. 70 نوافل ملا کر ایک فرض کی ادائیگی ہوگی کہ 70 نوافل اس کے اکاؤنٹ سے نکالو اور اسے ایک فرض بنا کر فرائض میں ڈال دو, فرائض میں ڈال دو. تو نوافل کا یہ بھی فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ نوافل کام ہم کرتے رہیں, صدقہ خیرات کریں, لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کریں, پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے. کبھی ایسا بھی ہوگا, کوئی ایک ایسا بھی بندہ ہوگا, یعنی ہمیں نہیں پتہ نا, وہ تو سب غیب کی باتیں ہیں قیامت میں کیا ہوگا, لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بندے کو اس لیے معاف کر دے گا, اس نے یعنی دنیا میں کوئی زیادہ نیکیاں نہیں کی ہوگی, بہت زیادہ فرائض اور نوافل کی کثرت اس کے پاس نہیں ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس بات پر اسے معاف کر دے اور جنت عطا کر دے کہ تو نے ایک یعنی کہ بوڑھے انسان کی مدد کی تھی, ہے نا, یا کسی ضرورت مند کی, اسے بہت سخت ضرورت تھی, وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا, کوئی نہیں دے رہا تھا, اس حال میں تو نے اس کی مدد کی اور وہ بھی تجھے بھی ضرورت تھی, تو نے اپنی ضرورت چھوڑ کر اس کی ضرورت کو پورا کیا, جہاں میں نے تجھے معاف کیا, جنت عطا کی. کسی کو اس لیے معاف کر دیا جائے کہ ایک یعنی کہ بوڑھی عورت یا بوڑھا آدمی جو تھا اس کا سامان تو اٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑایا تھا, تو نے اسے راستہ پار کروا دیا تھا. کبھی تو نے کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا تو تو نے اپنی گاڑی پر بٹھا کر اسے چھوڑ دیا تھا, ہے نا, اسی لیے جا تجھے معاف کر دیا, مجھے تیری یہ ادا پسند آئی. تو اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے ہمیں نہیں پتہ, ہے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں کمی نہ کریں, ہمیں نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. تو ہماری سوچ تو بہت چھوٹی ہے, اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو ہم چھوٹی سوچ کی وجہ سے, ہے نا, کوئی نیکی کا کام اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہ چھوڑیں, چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہ چھوڑیں کہ ارے اس میں کیا نہیں, اس چھوٹے سے کام کو بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس پر نجات عطا فرمائے اور اس پر ہو سکتا ہے اتنا ثواب عطا فرمائے کہ ہم دیکھ کر حیران رہ جائیں, ہم دیکھ کر حیران رہ جائیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا نا, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا, ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا جو ثواب دیکھے گا کہ پہاڑ برابر, پہاڑ جتنے نیکیاں مل رہی ہے صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے پر, 2 رکعت نفل پڑھنے پر تو اتنا ثواب مل رہا ہے. تو بندہ تمنا کرے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے, میں ایک بار سبحان اللہ کہہ کر آؤں, ایک بار الحمدللہ کہہ کر آؤں, لیکن پھر موقع نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, چھینک آئی تو ہم نے الحمدللہ کہہ دیا. اور چھینک کے جواب میں, اچھا اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک بندہ چھینکا تو یہ بندہ بولے, اس سے پہلے سامنے والا بولتا ہے الحمدللہ, اسے الحمدللہ نہیں بولنا اس کو ہے جس کو چھینک آئی ہے, وہ الحمدللہ بولے
تو سرکار کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو تم یرحمکم اللہ کہو، تو اس کا جواب دو، اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کا جواب بھی مت دو، یہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ۔ تو اگر ہم نے چھینکا اور ہم نے الحمدللہ کہا تو پھر سامنے والا یرحمکم اللہ کہے، ہے نا، یہ جواب میں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کر ہی ڈالیں، اس امید سے کہ پتہ نہیں اللہ اسی پر میری، آپ جا رہے تھے راستے سے جا رہے تھے، ایک روٹی کا ٹکڑا راستے میں پڑا ہوا تھا کہ لوگوں کے پیر پڑیں گے اس پر، کنارے ہوتا تو ہم سمجھتے کہ کسی نے بھئی جانور کھا جائیں گے، وہ جانوروں کے لیے رکھا ہے، لیکن وہ بیچ راہ پر پڑا تھا کہ لوگوں کے اس پر پیر پڑتے، تو آپ نے اسے روٹی اناج ہے تو آپ نے اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا کہ کسی کے پیروں میں نہ آئے۔ یہ حکم جن چیزوں کی تعظیم ضروری ہے، جن چیزوں کا احترام کرنا ضروری ہے، اس میں اناج بھی ہے، اس میں ہمارے بال بھی ہیں، اس میں ہمارے ناخن بھی ہیں، ہے نا، تو یہ چیزوں کا احترام ضروری ہے۔ اور اگر احترام، اسی طرح وہ کاغذ کہ جس میں یعنی کہ لکھا ہوا ہو وہ کاغذ، تو اس کا بھی احترام، اللہ کا نام لکھا ہو یا اردو عربی کے حروف ہی لکھے ہوں، کوئی اور ہی بات ہو، اردو کا اخبار ہے، نیوز پیپر، لیکن اردو میں لکھا ہے تو یہ حروف جو ہے نا الف با تا سا، یہ حضرت ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے یہ حروف، اس وجہ سے یہ بھی منزل من السماء ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، تو ان کی تعظیم بھی ضروری ہے، تو اگرچہ نیوز پیپر ہے اردو کا، آپ اس پر بیٹھے نہیں، آپ اس پر پیر نہ رکھیں، اگر راستے میں پڑا ہے تو آپ نے اردو کی یعنی حروف کی تعظیم کی خاطر اٹھا کر اسے کسی اچھی جگہ رکھ دیا، ہے نا، یا آپ کے گھروں میں جو ہے نا وہ کنکوتری آتی ہے یا کوئی کارڈ آیا جس میں کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے، یا اس میں نام محمد عدنان، محمد فلاں، محمد یہ وہ، محمد افروز، تو وہاں محمد لکھا ہوا ہے، یا یعنی کہ کوئی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، عبد الرحمن، تو رحمان تو اللہ کا نام ہے نا، اسی طرح سے تو یہ سارے یا تو نام ہو یا بسم اللہ لکھی ہو یا اردو میں شادی مبارک ہی لکھا ہو، اردو میں لکھا ہوا ہو، تو ان ساری چیزوں کو آپ ایسے ہی پھینک نہ دیں، آپ اسے سنبھال کر ایک تھیلی میں جمع کرتے رہیں، جب اچھا خاصا جمع ہو جائے تو پھر آپ اسے پتھر وغیرہ یعنی کہ وزندار چیز رکھ کر اسے پانی میں بہا دیں تاکہ وہ نیچے بیٹھ جائیں، یا پھر قبرستان وغیرہ میں آپ ایک کونے میں کہ جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہوں وہاں اسے آپ دفن کر سکتے ہیں۔ قرآن ہے، قاعدہ ہے، اماں پارا ہے، تختی ہے، اس طرح کی بوسیدہ یا کتابیں ہیں، بوسیدہ ہو گئے، بالکل ایسی کہ پڑھنے لائق بھی نہیں ہے، بالکل پھٹی پرانی ہے، ایسا کرو تو اس کا ورق پھٹ جائے، ایسی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے بھی آپ دفن کرنے کا اہتمام کریں، جلانا نہیں چاہیے، یا تو آپ پانی میں وزندار چیز پتھر وغیرہ رکھ کر اسے نیچے یعنی کہ پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ نیچے چلا جائے، یا تو پھر آپ اسے کسی ایسے کونے میں یعنی کہ دفن کر دیں کہ جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہو۔ تو ناخن اور بالوں کا حکم بھی یہ ہے، ہم نے ناخن کاٹے تو ایسے نہیں کہ یوں پھینک دیا کہ لوگ آتے جاتے ان کے پیر اس پر پڑے، نہیں، ایسے کونے میں پھینکو، گھر کی دیوار کے ساتھ کونا ہوتا ہی ہے، تو ایسے کونے میں پھینکو کہ جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہو، ایسی جگہ پھینکو، تو وہاں یعنی کہ کارنر پر آپ دیوار کا، ہم جیسے ہماری دیوار ہے تو ہم نے ناخن کاٹ کر اس دیوار کے ساتھ، تو وہاں تک وہ دیوار سے چپک کر تو کوئی چلتا نہیں ہے نا، اور وہ مٹی والی جگہ ہو تو، اب آج کل تو وہ ہر جگہ کیا لگ گیا، ایک تو اوٹا ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لگ گئے، جی ہاں ٹائل سے لگ گئی ہے ہر جگہ، تو جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اسے سنبھال کر کسی ایسی جگہ پر یعنی کہ ڈالیں، یا تھوڑا سا مٹی یوں کر کے اس کے اندر کارنر پر دفن کریں کہ آنے جانے والوں کے پیر نہ پڑتے ہو۔ وہی بال کا بھی حکم ہے، لیکن ہمارے بال تو چلے جاتے ہیں، ہے نا، اور اسی طرح سے یعنی کہ جو بھی چیزیں ایسی ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روٹی کا ٹکڑا آپ نے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا، سائیڈ میں اس لگ رہا ہے کوئی جانور کھا لے گا، کتا کھا لے گا، کوئی یا جانور کھا لے گا، لیکن یہ روٹی ہے، لوگوں کے پیروں میں نہ آئے، اناج ہے تو آپ نے سائیڈ میں کر دیا، تو اس پر بھی ہو سکتا ہے اللہ کو یہی ایک ادا پسند آئے، اللہ آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی بہت سی باتیں ابھی تو باقی ہے میری اس تفسیر میں، تو انشاءاللہ وہ ہم آئندہ ہفتے پھر آگے چلیں گے، بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔